کو جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ ہم خیر امت ہیں، افضل الامت ہیں، ہم اشرف الامت ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں ختم نبوت کی بنا پر دعوت کی اس امت کے شان میں یہ کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے جس کو ظاہر کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے۔ یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں اسی محنت کی نسبت پر، جس محنت کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بہترین انسانوں کو بھیجا کرتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اس دعوت والی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین افراد اور بہترین شخصیتوں کو چنا کرتے تھے، ان کی انتخاب فرمایا کرتے تھے اور ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، پھر ان کو لوگوں میں بھیجتے تھے۔ وہ لوگوں میں چل پھر کر انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہوتے تھے وہ لوگوں میں چل پھر کر اپنی جان و مال لگا کر لوگوں میں محنت کر کے لوگوں میں چل پھر کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آخرت کی طرف بلاتے تھے، ان کو اپنے مقصد زندگی کی طرف بلاتے تھے کہ اے لوگوں یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ دار البقا نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے، فنا ہونے والی گھر ہے۔ یہ یہاں سے تمہیں کوچ کرنا ہے، جانا ہے ایک زندگی کی طرف جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے آخرت کی زندگی پر، یہ تمہارا غلطی ہے، یہ تمہارا خطا ہے کہ تم نے اپنے اصلی گھر کو جو ہے چھوڑ دیا اور اصلی گھر کو بھول گئے جہاں تمہیں جانا ہے اور رہنا ہے ہمیشہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سوائے دو گھر کے تیسرا گھر نہیں ہے وہاں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ یا آدمی اگر زندگی دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرما برداروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ جنت کیا ہے؟ سارے ناز و نعمت، سارے خواہشات اور شہوتوں کا پورے ہونے کا وہ جگہ ہے جنت، کہ انسان کی ساری خواہشات وہاں جنت میں پوری کی جائے گی۔ تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوئی ہے۔ لوگوں کو آخرت یاد دلاتے تھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی طرف بلاتے تھے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعارف کراتے تھے کہ اے لوگوں اللہ خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے اپنی قدرت سے سارے کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کی ہر چیزوں کو جو ہے بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے ساری چیزوں کا وہ مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، کرنے والا کرتا دھرتا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، اور رات و دن کا مالک ہے۔
मौसम की तब्दीली उनके इरादे से होती है। हर चीज की बका और फना उसी के इरादे पर है। और इज्जत और जिल्लत और हिफाजत और मसाइल का हल होना, परेशानियों का दूर होना, ये चीजों में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और इज्जत का खजाना अल्लाह के पास है, और जिल्लत का खजाना भी अल्लाह के पास है। अल्लाह के खजाने से इज्जत आता है, जिल्लत आता है। अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारो, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर देंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों में चल फिर कर दावत देते थे और लोगों को अल्लाह ताला की तारुफ कराते थे और आखिरत की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते थे और आमाल की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते थे। तो असबाब नहीं, आमाल से जिंदगी बनेगा। दुनिया नहीं, आखिरत तुम्हारा ठिकाना है। मखलूक से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है। इसलिए अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। जैसे अल्लाह इज्जत देता है, उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जलील कर दे, कोई उसकी इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत बादशाहत में नहीं है, जिल्लत फकर में और माल की कमी में नहीं है। जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के खजाने से आता है। नबी के तरीके पर आदमी जब चलता है, अल्लाह के इताअत के साथ, अल्लाह के नबी के इताअत के साथ, तो अल्लाह ताला की खजाने से इज्जत आता है। आदमी जिस हाल में भी हो, अगर वो अल्लाह के मुती व फरमाबरदार रह कर जिंदगी गुजारने वाला होता है, तो फिर अल्लाह ताला हर हाल में उनकी मदद फरमाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, असल चीज जो है वो ये है कि हम अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। ये नबियों की दावत था, यही इसकी तरफ दावत देते थे अंबिया तस्लीमात। कई लोगों अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारो, अल्लाह को पहचानो। ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सहारा, ये बियाबां, ये जंगल, ये समंदर, ये सारे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अल्लाह ही के मखलूक हैं। ये अपनी जात से किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं है। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। वो नाफ़ है, वो अद्दार। नफा देने वाला अल्लाह है, नुकसान देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। इस यकीन को अंदर पैदा करो। दिल का यकीन जब सही हो जाएगा तो आज़ा व जवारी से निकलने वाले अमाल सही हो जाएगा, और अमाल जब सही हो जाएगा तो अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे अहवाल का फैसला होगा। अल्लाह ताला अच्छे हालात लाएंगे, चाहे वो शख्सी एतबार से हो या तो इनफरादी हालात के एतबार से हो, या इज्तिमाई हालात के एतबार से हो, या तो अपनी मकामी हालात के एतबार से हो, या अपनी मुल्की हालात के एतबार से हो, या आलमी सतह की हालत के एतबार से हो। जिस तरह भी हो,
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارے یقین صحیح ہو جائے گا اور ہمارے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح فرما دیں گے۔ اب جو ہے سارے دنیا کے انسان اس اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے اسباب کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اعمال کو چھوڑ کر۔ نبیوں نے لوگوں کو اس سے جو ہے اسباب کی محنت سے اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اسباب کی وجہ سے تمہاری حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اسباب کی محنت کی وجہ سے تمہارے حالات اور بگڑ جائے گی۔ حالات کو اگر صحیح کرنا چاہتا ہو تو اعمال کو صحیح کرو، اور اعمال صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اندر کا یقین صحیح نہ ہو، تمہارا ایمان جو ہے طاقتور نہ ہو، تمہارا اللہ کی ذات پر، صفات پر، آخرت پر ایمان نہ ہو، اور اللہ کی وعدوں پر تمہارا یقین نہ ہو، اس وقت تک تمہارا اعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اور جب تک تمہارا اعمال صحیح نہیں ہوگا تمہارا حالات بھی نہیں بدلے گا۔ حالات کو بدلنا چاہ رہے ہو، ملک والے بھی اپنے ملک کی حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اور سارے لوگ، ہم بھی خود اپنے اپنی ذاتی حالات کو بھی بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے مختلف لائن کی کوششیں ہم کر رہے ہیں، لیکن حالات بدل نہیں رہا ہے بلکہ اور بگڑ رہا ہے۔ نبی والے راستے کو چھوڑ کر اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے جو راستے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ راستہ حالات کے بدلنے کا نہیں ہے، یہ راستہ حالات کے بگڑنے کا ہے۔ اب جس چیز کے استعمال کی وجہ سے اور جس چیز کے کھانے کے پینے کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، پر اسی چیز کے استعمال سے بیماری کیسے دور ہوگا؟ یہ تو بیماری کا سبب ہے یہ چیز، تو پھر اس کے استعمال سے مجھے صحت کیسے ملے گی؟ جس سبب سے میں بیمار ہوا ہوں اسی سبب سے میں چاہتا ہوں کہ میرا حالات صحیح ہو جاوے۔ میرا حالات جس سبب سے بگڑا ہے، ہم نے جب تک اس سبب سے رجوع نہیں کرتے ہیں اللہ کی طرف اور استغفار نہیں کرتے ہیں اور اپنی حالات کو نہیں بدلتے ہیں، اپنی اعمال کو نہیں صحیح کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری حالات کو نہیں سدھاریں گے۔ چاہے وہ حالات ہماری انفرادی ہو، چاہے وہ حالات اجتماعی ہو، چاہے وہ حالات مقامی ہو، چاہے وہ حالات گھریلی حالات ہو، چاہے وہ ہمارے حالات ہمارے شہر کے ساتھ متعلق ہو یا ہمارے ملک کے ساتھ متعلق ہو، چاہے وہ حالات ہماری عالمی سطح پر ہو، جس سطح پر ہو، حالات کو اللہ بگاڑتے ہیں۔ اسی راستے پر ہم چلتے ہیں، اسی راستے پر ہم محنت کرتے ہیں، تو ہمارا حالات کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں، اپنے اندر کی ایمان اور اپنے اندر کی یقین کو صحیح کر لو، اور اپنی اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو، اور اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی طریقے پر زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو صحیح کر دیں گے۔ اس کی دعوت انبیاء علیہ السلام دیتے تھے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، انہوں نے بھی پورے عالم کو اس طرف متوجہ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی اندر کی ایمان اور اپنے اندر کی یقین کو صحیح کر لو،
اور اپنے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری انفرادی اجتماعی تمام حالتوں کا اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ان کی حالات کیسی تھی؟ بالکل بگڑی ہوئی حالات تھی، اور ذلت کی اور پریشانی کی حالت میں، اور بھوک اور پیاس اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی گندگی سے بھرا ہوا زندگی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے صحابہ نے جب حضور کی دعوت کو قبول کیا اور حضور کی تربیت کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی کو لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو صحیح فرما دیے۔ صحابہ اکرام جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم تھے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے قوم وہی بنے، اور پوری دنیا میں مقام و مرتبہ والے بنے، اور ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ حضرت صحابہ اکرام خود گمراہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے اور شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی برکت والی تربیت تھی کہ حضور کی تربیت کی برکت سے صحابہ اکرام کو وہ زندگی ملی، اللہ اکبر، کے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے وہ رہنما اور رہبر بن گئے، کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ حالانکہ یہ ساری دنیا کے سب سے ذلیل ترین انسان تھے، سب سے ذلیل ترین، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے انہیں وہ زندگی حاصل ہوا کہ پوری دنیا کے رہنما اور رہبر بنے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ محنت کی نسبت ہمیں بھی حاصل ہوئی ہے، ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امتی میں ہونے کی وجہ سے آپ یہ دعوت والی محنت کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر اس محنت کو نبوی طرز پر اور انبیاء السلام علیہ صفات کے ساتھ اس محنت کو ہم کرتے ہیں، اور اس محنت کے لیے ہم اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں، اور اپنی ہدایت کی نیت سے، اپنی ہدایت کی نیت سے، صرف اوروں کی ہدایت کی نیت نہیں، اوروں کی ہدایت پر نیت تو کرنی ہے، اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ختم نبوت والی محنت کی یہ تقاضا ہے کہ ہم پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت کریں، لیکن اپنی ذات کو بھول کر نہیں، اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو بھی ہدایت کا محتاج سمجھ کر اس محنت میں لگے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی اس محنت میں لگتا ہے اور اپنی ہدایت کی نیت نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی محنت سے کسی کو ہدایت مل جائے، لیکن ان کی خود کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی، اس نے اپنی ہدایت کی نیت کی نہیں۔ تو جب اس نے اپنی ہدایت کی نیت نہیں کی ہے تو ان کی محنت سے ہو سکتا ہے دوسروں کو ہدایت ملے، لیکن ان کو نہیں ملے گا۔ ایسے اپنی ہدایت کی نیت پہلے ہو کہ مجھے اس کام میں جو لگنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے، اور اس کے لیے جو قربانی اور محنت کرنا ہے، قربانی دینا ہے، اس کا نیت کیا ہو کہ میری ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ میری زندگی کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ میری اعمال کو صحیح فرما دے۔
اور اللہ تعالیٰ اوروں کی ہدایت کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی بھی جذبہ اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بہترین اور مبارک انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بناتا ہے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے. بدبخت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شر کے زندہ ہونے کا ذریعہ بناتا ہے اور خیر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا اور خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے. ہمیں خیر کا چابی بنا دے اور شر کے بند ہونے کا تو تالا شر کے لیے تالا بنا دے. تو اپنی ہدایت کی نیت سے اس محنت کو کرنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی نیت بھی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیت تھا کہ پورے دنیا میں کوئی انسان بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائے. یہ حضور کا دل کا تمنا تھا، آرزو تھا، اور امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے. اس لیے پوری امت کی ہمدردی خیر خواہی ہمارے دل میں ہو. جو جان و مال جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو اس راستے میں نبوی طریقے پر اس کو لگائے اور نبوی سوچ نبوی فکر کے ساتھ اس راستے میں ہم قربانی دیں، جان مال لگائیں. کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری صلاحیتیں ساری قوتیں ظاہری باطنی اس دعوت والی محنت میں لگائی. تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت جو ہے ان کی محنت کی جو واقعات ہیں یہ سارے گواہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت کو دعوت پر لگائی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، کتنے سال تک؟ 950 سال تک محنت کی، رات دن اپنی تمام قوت اس دعوت میں خرچ کی، اپنی تمام فکری قوت کو اور عملی قوت کو اس راستے میں لگائے. انفرادی طور پر محنت کی، اجتماعی طور پر محنت کی، صبح شام محنت کی، رات دن محنت کی. لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کی مذاق اڑاتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، انہیں پتھر مارتے تھے، زخمی کر دیتے تھے. باوجود اس کے کہ پورے دن بھر محنت کرتے کرتے چکناچور ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، پھر ہمت کر کے محنت شروع کر دیتے تھے، پھر دوبارہ محنت شروع کر دیتے تھے، پھر تھکتے تھے، پھر محنت کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام اس دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیے اور اپنی ساری صلاحیت و استعداد اور ساری قوتوں کو اس میں خرچ کیے ہیں. جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کی دعوت پر لبیک کہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جو انکار کیے تو وہ ناکام ہو گئے. یہ کامیابی ناکامی کا یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کی محنت ہدایت کی محنت دے کر بھیجا ہے. اور ان پر جو ہے کتاب جو اتاری ہے وہ بھی سارے کتابوں سے بڑی کتاب ہے اور ساری شریعتوں سے مکمل شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. حضور کی محنت بھی مکمل محنت ہے. یہ پورے عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو
रहबर बना कर भेजा है दुनिया में, नजीर और बशीर बना कर भेजा है। अब हुजूर के तरीके पर मेहनत में उम्मत को हिदायत मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर कोई भी मेहनत उम्मत के लिए हिदायत का जरिया नहीं बन सकता, बल्कि उम्मत के गुमराही का सबब बनेगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला है कि बस क़यामत तक के इंसानों के लिए यही तरीका है नजात का, जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर आए। अगर हमें कामयाबी हासिल करना है तो सिवाय इसके दूसरा कोई तरीका नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम उसी के तरीके पर मेहनत करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये मेहनत जो है हमारे उलमा इकराम की, उलमा अहले इल्म हजरात की निगरानी में करना है, उलमा इकराम की निगरानी में करना है। इसलिए कि ये काम वो आदमी सही तौर पर कर सकता है जिनके पास सीरत का इल्म हो, अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा की सीरत का इल्म जिसके पास हो, वो इस काम को सही तरीके पर कर सकता है। इसलिए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह पर इनका ये बड़ा फिक्र था कि हाय मैं क्या करूं, उलमा आता नहीं, ये मैं क्या करूं, उलमा आता नहीं। यानी हजरत ये चाहते थे कि उलमा इस काम में आवे और उलमा इकराम की निगरानी में ये काम हो। और हजरत इसका खतरा भी महसूस करते थे कि अगर उलमा इकराम इस काम में नहीं जुड़ते हैं और नहीं आते हैं और शिरकत नहीं करते हैं तो मुझे काम के बारे में खतरा है। ये काम जो है यानी बिगड़ जाए। इसलिए दोस्तों, उलमा इकराम की और इस काम में जोड़ने की हम कोशिश करें। हर जगह जहाँ भी हम मेहनत में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के उलमा इकराम जो है उनको भी हम काम में जोड़ें, मोहब्बत से, इकराम से, कारगुजारी सुनाकर, अहवाल सुनाकर, उम्मत के हालात अहवाल सुनाकर उनको मुतवज्जो किया जाए, तो फिर काम सही नहज पर चलेगा। वरना काम नहज से हट जाने का अंदेशा है, खतरा है, अगर उलमा इकराम की शिरकत ना हो काम में। इसलिए मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उलमा इकराम को हम इस काम में लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, उलमा इकराम को जो बड़ा मर्तबा है वो इल्म की वजह से वो वारिसीन अंबिया हैं। इल्म की वजह से वारिसीन अंबिया हैं और इल्म की वजह से उनका मकाम है और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उनकी रियायत फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनको पर्दे में बुलाएंगे क़यामत के दिन, उलमा इकराम को, और उनसे अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मुझे तुम्हारे हर चीज़ के बारे में मुझे इल्म है, तुम्हारी कमजोरियां भी मुझे पता है, मालूम है। लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो उलमा इकराम जो हैं वो वारिसीन अंबिया हैं, उनके पास इल्म है और उनकी जिम्मेदारी वही है जो अंबिया अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है। तो हम जो है खिदमत करके उनको जो है काम में मुतवज्जो करें, खिदमत के जरिया, अखलाक के जरिया, मोहब्बत से, इकराम से उनको काम में मुतवज्जो करें। जितना उलमा इकराम इस काम में शिरकत फरमाएंगे और उलमा इकराम की निगरानी इस काम में होगा तो इंशाअल्लाह काम करने वाले भी काम में आगे बढ़ता जाएगा, इंशाअल्लाह तरक्की करता जाएगा।
اور قربانی کے ساتھ ہم اس محنت میں چلیں. انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اس کام کے لیے، اس دعوت والی محنت میں. اس دعوت والی محنت کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوت والی محنت کا مقصد دین کا زندہ ہونا ہے. دین ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھا ہے، اور دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ملک سے، مال سے، حکومت سے، اکثریت سے، ظاہری طاقت سے، قوت سے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کامیابی دین میں ہے. دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مجموعہ. اللہ تعالیٰ کے اوامر میں مامورات ہیں، ممنوعات ہیں. ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ دین ہے. ایک انسان جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، ان کا سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب اس وقت کی کیا تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، کیا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے. جس حال میں میں ہوں، کیا یہ حال اللہ کے ہاں محبوب ہے یا مقبوض ہے، پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ ہے. ہر حال میں ہم اللہ کے اوامر کو سامنے رکھ کر چلیں. تجارت میں، زراعت میں، کاشتکاری میں، گھریلو نظام میں، سماج میں، جہاں بھی ہم ہیں، ہر حال میں اللہ کے اوامر کی رعایت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ استعداد ہم میں پیدا ہو جائے دعوت کی محنت کے ذریعہ. دعوت کی محنت سے ایمان میں تقویت پہنچے گی، ایمان میں کمال آئے گی دعوت کی محنت سے، اور ایمان کی تقویت اور کمال سے اللہ کے اوامر پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6-7 سال تک صرف ایمان کی محنت میں لگائی مسلمانوں کو، صحابہ کو. 7 سال تک نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. 7 سال تک کی محنت صرف ایمان کی. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت ایمان کی تحریک ہے، تحریک ایمان ہے. اس محنت سے ایمان میں تقویت پہنچتی ہے، ایمان طاقتور ہوتا ہے. اور اندر ایمان کا طاقت جتنا بڑھتا ہے تو ظاہری طور پر بھی اطاعت اور اللہ کے اوامر کے ماتحت زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. صحابہ نے جب محنت کر کے اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کیا اور ایمان کی کمال کو حاصل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دلوں کو دیکھا کہ اب یہ ان کی سارے دلیں جو ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، اب یہ ماننے والے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز کی حکم دیا کہ نماز قائم کرو. تو پھر 100% صحابہ نمازی تھے، کوئی صحابہ بے نمازی نہیں تھے. 100% صحابہ نمازی، کیونکہ اندر ایمان کی طاقت ہے. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو دین پر اور اسلام پر اور اعمال پر چلانے والی طاقت وہ اندر کی ایمان ہے، اور تمام محرمات سے، تمام حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، گندی کاموں سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے.
آنکھوں کو نیچا کرنے والی گناہ کی جگہ سے کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے جو آنکھوں کو نیچا کر دے گی. جب سامنے کوئی حرام آوے تو اندر کی ایمان آنکھوں کو نیچا کر دے گی. یہ اندر کی ایمان زبان کو صدق پر، سچائی پر لائے گا. یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی. اندر کی ایمان کی وجہ جھوٹ بول کر نقصان سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا. وہ اندر کی ایمان ان کو روکے گا کہ نہیں جی جھوٹ بولنا نہیں. جھوٹ بولو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو جائے گا تمہارا دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گا. اللہ کی ناراضی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے. جس نے اللہ کو راضی کیا تو سارے دنیا، آسمان اور زمین کی سارے خیر اور بھلائی اس نے حاصل کر لیا. تو اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا. اب جو حکموں والی زندگی گزارنے والے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہوگا. وہ تقوی والے ہوں گے، وہ متقی ہوں گے، وہ نیک اور صالح ہوں گے. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے میری نیک اور صالح بندے بندیوں کے لیے اور میرے ماننے والے بندے بندیوں کے لیے اور میرے حکموں کی رعایت کرنے والے بندے بندیوں کے لیے ایسے نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں جنت میں کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ کسی دلوں پر گزرا ہے. کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی چیزیں راحت کی اور خواہشات کی کیسی کیسی شکلیں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی جنت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہیں. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی ہے. صحابہ کرام نے اس راستے میں، دعوت کے راستے میں قربانی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی اس راستے میں کسی کو نہیں پہنچائی گیا. وزید فی سبیل اللہ ما یوزی احد. اللہ کے راستے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیا گیا. اور مختلف حالات سے گزرے، بھوک، پیاس، خوف. بھوک کی تو یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک روٹی، گرم روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. حضور نے وہ روٹی نوش فرمائے اور فرمایا کہ فاطمہ کئی دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں یہ گرم کھانا گیا ہے، کئی دنوں کے بعد. اور حضور کے گھر والوں کے اوپر بھی وہ سارے احوال دین کی اس محنت کی وجہ سے آئے، وہ بھی تمام احوال کو برداشت کیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ گھر میں داخل نہ ہوجیے، اس لیے کہ آپ کے بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورے بدن ڈھانپ کے آپ کے سامنے بحیثیت باپ ہونے کے آپ کے سامنے آ سکتا ہوں. وہ اتنا کپڑا میرے پاس نہیں ہے.
یہ جب سنا تو سارے صحابہ کی آنکھوں میں پانی آ گئے. حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر حضور نے اپنے چادر مبارک کو گھر پھینکا اور کہا کہ فاطمہ اس سے اپنی بدن ڈھانپ لو، اور فرمایا ان ابنتی ھذا سیدۃ اہل الجنہ نساء اہل الجنہ، کہ میرے یہ بیٹی جنت میں سارے عورتوں کی سردار ہوگی. تو حضور کے گھر والوں کے، حضور کی بیویاں، حضور کے نواسے، حضور کی بیٹی، داماد، سب کے سب نے اس دعوت کے راستے میں قربانی دی اور بھوک پیاس برداشت کی. حضرت حسین رضی اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ بھی بھوک کی وجہ سے زمین پر گر کر روتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، فیصلہ فرماویں اور ہماری اصلاح اور تربیت اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس محنت کا ذریعہ بنا دے. اس محنت سے ہم خود بھی استفادہ کریں، ہم اپنے اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے. صحابہ کرام اکیلے نہیں چلتے تھے، وہ تو سب کو لے کر چلتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلتے تھے. اس لیے محنت میں، قربانی میں ان کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے تھے، ساتھ دیتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے قربانیاں دینا اور اللہ کے راستے میں موت کے شوق میں، شہادت کے شوق میں چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا کہ ان کی گھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا تھا، کہ گھر والے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا فکر میں. اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے، گھر کی عورتیں بھی، بوڑھے بچے بھی، کہ میں امتی ہوں، یہ میرا بھی ذمہ داری ہے. جو ذمہ داری ہماری نبی کی ہے، ان کی نیابت پر یہ ذمہ داری میری بھی ہے، یہ سمجھتے تھے. ہم بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اس محنت میں، اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لیں، پڑوس کو ساتھ لیں. اپنے مقام میں محنت کرتے ہوئے ہر کلمہ والے مسلمان مرد عورت کو اس محنت کے ساتھ لگائے. تو انشاءاللہ العزیز میرے بھائی اور بزرگوں، یہ محنت جب عام ہو جائے گی اور صحیح نہج پر قربانی کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ایک کام چلے گا، انشاءاللہ اس کام کا جو نتیجہ ہوگا وہ عمومی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہمیں نیت کرنا ہے، ارادے کرنا ہے کہ ہمیں پورے دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں، پورے دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے. لے جانے والا اللہ ہے. نیت کرنا، ارادہ کرنا، سچائی کے ساتھ، دل کے صداقت کے ساتھ ہم اگر نیت کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ سچا ہو، اچھا ہو، ہمارا نیت، ہمارا ارادہ صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ وسیع فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے قبول فرمائیں گے.
اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہمت کر کے فرمائیں پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے چپے چپے میں جانے کے لیے فرمائے کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ احسان اللہ ماشاء اللہ. میں 1 سال کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. محمد طاہر جی مبین 4 مہینے ماشاء اللہ بھائی. عمر خان ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. محمد بلال ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے جی. ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد طاہر